آج مرزا منگول جیلمی بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس شخص نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو، ان کی ادا کردہ نوافل و نماز کو نعوذ باللہ من ذالک فالتو کہنے کی جسارت کی ہے۔ اس کی جہالت کی طرف ہم چلتے ہیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں تاکہ کل مکر نہ سکے کہ میں نے کہا نہیں تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نے جو فالتو قسم کے مزید اپنی جہالت آشکار کی ہے اس کا ہم کتب حدیث ہی سے آپ کے سامنے رد رکھیں گے۔ تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے آیا انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو، اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر مؤکدہ ہے فالتو۔ ایک ایسے تراویح نہ پڑھو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو تراویح کی نماز ہے یہ فالتو نماز تھی، یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا، عربی والا نفلی نماز تھی، تو اس کے انہوں نے یہ بات کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو شخص حضرت عباس علمدار صلوات اللہ علیہ کے علم مقدس و پاک کی گستاخی کر جائے وہ پھر وہاں تک نہیں رکتا، وہ آگے تک جاتا ہے۔ آج اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنی جہالت کی وجہ سے معاذ اللہ فالتو قرار دے دیا۔ یہ شخص عربی فارسی پہ تو ہاتھ صاف کر ہی چکا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، جو اس کی عربی مہارت ہے وہ آپ نے دیکھی ہے۔ کس قدر یعنی جہالت، اس قدر لا علمی، علمی یتیمی، جی وہ عربی والا فالتو، اردو والا نہیں۔ یہ حضرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لحاظ سے بھی بکواس کی اور پھر میرے آقا کی عبادات کا مذاق اڑا کے معاذ اللہ آگے سے کہتا ہے عربی والا فالتو۔ منگول جیلوی، تیرا ہی جملہ تجھے دے رہا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، مجھے لفظ فالتو عربی لغت میں دکھا، میں تیرا مدعا مان جاؤں گا۔ مجھے لفظ فالتو عربی لغت میں لا کے دکھا۔ یہ فالتو عربی کا لفظ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بچہ یہ جانتا ہے کہ فالتو کس زبان کا لفظ ہے، جس طرح حضرت نے ماشاءاللہ ران کو عربی میں پٹ کہہ دیا تھا، آج فالتو کو بھی عربی یہ زبان کا ماشاءاللہ لفظ قرار دے دیا ہے۔ فالتو اصلاً یہ اردو زبان کا لفظ ہے جو عرفاً اور عموماً بولا جاتا ہے۔ آئیں پہلے تو میں اس کی لغوی معنی آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ اظہر اللغات میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 664 پر فالتو لفظ کے بارے میں یہاں واضح موجود ہے، بیکار، فضول، زیادہ خلی، مزدور۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیا بیکار؟ پہلا ترجمہ ہی فالتو لفظ کا بیکار ہے، پہلا معنی ہی اس کا بیکار ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ۔ سامعین گرامی قدر، تو یہ منگول جیلمی صاحب کے بقول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکار کام کرتے رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بھونکنے سے پہلے ان الفاظ کو دیکھ لیا کرو جن پر تمہیں یہ من گھڑت اور جاہلانہ تعویلات پیش نہ کرنا پڑے کہ تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کیا بکواس کر رہے ہو۔ خیر، یہ کبھی کہہ کے دکھائے کہ میرے باپ نے مجھے فالتو پیدا کیا، ہم بھی اس کو مان جائیں گے۔ اب سامعین گرامی قدر، میں وہ کتاب دکھا رہا ہوں جو اس کی ٹیبل پہ پڑھی ہے لیکن اسے کبھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنا اتنا چھوٹا معاملہ ہے کہ جس کا جب دل چاہے کسی بھی سنت کو معاذ اللہ اس بدبخت جاہل کی ان باتوں میں آ کے فالتو کہہ کے ترک کر دینا، اعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد۔ آئیں تاریخ سنت کے بارے میں ذرا ایک عبارت میں پڑھ دوں۔ یہ
مشکات المصابی میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر اول، یہ حضرت نے بھی اپنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے. ہاں یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں حدیث نمبر 109 میں حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں وَلَّعْنَهُمُ اللَّهُ، 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ان میں آخری جو ہے وَالتَّارِكُ لِلسُّنَّةِ، میری سنت کو ترک کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی حاشیے میں اس کی تحقیق جو ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے. پوائنٹ نمبر 5، یہ حسن درجے کی روایت ہے جو تقریباً صحیح کے معیار کو پہنچتی ہے، انتہائی معتبر روایت. سامعین گرامی قدر، تو معتبر ترین روایت میں جس کی سند میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو ترک کرنے والے کو لعنت الہی کا سزاوار قرار دیا. اور اس کی یہ جو بکواس ہے کہ وہ سنت کا لفظ حدیث میں آیا ہی نہیں ہے نماز کے لحاظ سے، تو یہ بھی بکواس ہے. یہ جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے، سنن ابن ماجہ شریف، سیاستہ کی کتاب کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 387 پر باب نمبر 100، اور یہاں حدیث نمبر 1140 میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صبر على 12 رکعۃ من السنت، رکعات نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سنت کا لفظ استعمال کیا. یہ جو کہہ رہا تھا کہ حدیث میں سنت کے الفاظ ہی نہیں ہیں ہی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث کیا کر رہی ہے؟ سامعین گرامی قدر، یہ ہے جی مسلم علمی کتابی. اب شیعہ مکتب کی جو عزاداری کے معاملات ہیں ان پہ تو بڑا بڑھ چڑھ کے اعتراض کرتا ہے. میں کہتا ہوں کبھی اپنی کتابیں غور سے پڑھ لے منگول جیل میں، تب تجھے پتا چلے گا. نعوذ باللہ. خیر سامعین گرامی قدر، مجھے بس دلائل سے واضح کرنا تھا اس کے سامنے کہ اس نے کیا بوگس بکواس ماری ہے. اور میں نے جو کہا تھا وہ اسے ریپیٹ کرتا ہوں، تیرے بس قیامت تک ٹائم ہے، تو لفظ فالتو کو عربی لغت میں ثابت کر کے دکھا، ورنہ اپنے اس بکواس سے توبہ کر.